دیکھیے جس حضرت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں، ہمارا استقبال کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب لوگ کہیں گے نعرہ تکبیر، آپ کہیے اللہ اکبر۔ حضرت آ گئے، کھڑے ہو جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا ارشد رشیدی زندہ آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب، حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب، حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا وَإِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ ٹمکور کے لوگ محبت کرتے ہیں، اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ہمیں اور آپ کو، اور فرمایا کہ جو مسلمان آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، خدا کل میدان محشر میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس محبت کو قبول فرمائے اور محض دین کی نسبت پر اس محبت کو قائم اور باقی رکھنے میں ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا۔ یہاں بہت سے نوجوان ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں موجود ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں
جو ہم کسی کے سامنے کرتے ہوئے شرماتے ہیں. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم بہت سے کام اپنے باپ کے سامنے نہیں کرتے، اپنی ماں کے سامنے نہیں کرتے، اپنے استاد کے سامنے نہیں کرتے، محلے کے بڑوں کے سامنے نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان سے شرماتے ہیں. اور بہت سے کام لوگوں کے سامنے شرم کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے. حالانکہ جن سے ہم شرما رہے ہیں، بتاؤ ہم ان سے چھپ سکتے ہیں کہ نہیں چھپ سکتے؟ بولو بھائی. جن سے ہم شرما رہے ہیں ان سے دور بھاگ سکتے ہیں کہ نہیں بھاگ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سب سے زیادہ شرم کرو تو اپنے خدا سے کرو. اور یاد رکھو، تم باپ سے چھپ سکتے ہو، ماں سے چھپ سکتے ہو، استاد سے چھپ سکتے ہو، محلے کے بڑے سے چھپ سکتے ہو، مگر بتاؤ تو صحیح کہ اللہ سے چھپ کر کے کہاں جاؤ گے؟ وہ تو 70 پردوں کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ سکتا ہے. تم دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں پاؤ گے جہاں خدا سے چھپ سکو. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے. محدثین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک حدیث ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء. اے لوگوں، اللہ سے اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے. تم بند کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ خدا دیکھ رہا ہے. تم پہاڑوں کی کوہ میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ خدا دیکھ رہا ہے. تم سمندر کی تہ میں کیا کر رہے ہو؟ خدا دیکھ رہا ہے. تم جو بولتے ہو خدا اس کو سنتا ہے. تم جو کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. تمہارے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں تمہارا رب ان خیالات سے بھی واقف ہے. تمہاری آنکھیں جو گناہ کرتی ہیں اللہ کے سامنے ہر چیز اس کی نظروں میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء. اللہ کا جو حق ہے اس سے اتنا شرم کرو جتنا اس کا حق ہے. صحابہ کرام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں خدا سے اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے. تم کہیں چھپ کر کے نہیں جا سکتے، کہیں بھاگ کر کے نہیں جا سکتے، کہیں اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے زندگی کے ہر قدم پر اس سے شرم کرو. اور جس طرح تم اپنے بڑوں سے شرم کر کے کی وجہ سے بہت سے بری کاموں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے رب سے شرم کرتے ہوئے بہت سے گناہوں کو چھوڑو. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اس فرمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے. آپ فرماتے ہیں خدا سے اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے. تو صحابہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، ہم اپنے خدا سے شرم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس جواب سے سمجھ گئے کہ صحابہ شرم کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے. اس لیے جب صحابہ نے کہا کہ اے آقا ہم اپنے خدا سے شرم کرتے ہیں، تو جواب میں آقا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لیس ذالک، جو تم نے سمجھا ہے وہ میری مراد نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا سے شرم کرنے والے انسانوں کی فہرست میں تم اپنے ناموں کو شامل کرنے میں کیسے کامیاب ہوگے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا سے شرم کرنے والے تم کیسے بن جاؤ گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو اللہ سے شرم کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو
نہ کبھی دنیا میں بے عزت کرے گا، نہ کبھی میدان محشر میں اس کو ذلیل کرے گا۔ خدا سے شرم کرنے والا بن تو خدا پہ شرمائے گا تو خدا بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے شرمائے گا۔ تو خدا پہ شرم کرنے والا بنے گا تو خدا بھی تجھے ذلیل کرتے ہوئے شرم کرے گا۔ تو خدا پہ شرمانے والا بنے گا تو یاد رکھ خدا تجھے زندگی میں اور زندگی کے بعد ہر موقع پر ذلت و رسوائی سے بچا کر کامیابی کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ خدا سے شرم کرنے والوں میں تیرا نام کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو۔ کتنی خوبیاں بھائی؟ بیٹھ جاؤ۔ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ اور میرے دوستو پورا دین ان 4 باتوں کے اندر آ گیا۔ بڑی عجیب نصیحتیں، میں ان قیمتی نصیحتیں تمہیں گھر بیٹھے پہنچانے کے لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ تم عہد کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو۔ یہ آقا کی وہ قیمتی نصیحتیں ہیں جو زمین و آسمان کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو تو تم شرم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور جو دنیا میں شرم کرنے والوں میں شامل ہو گیا اللہ اس کو ہر جگہ کی شرمندگی سے محفوظ کر دے گا۔ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی خوبی فرمایا لیس ذالک، جو تم نے سمجھا ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم شرم کرنے والے اپنے رب سے کیسے بن سکتے ہو۔ فرمایا 4 خوبیاں پیدا کرو۔ پہلی خوبی من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى، اگر تم خدا سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو۔ پہلی خوبی فرماتے ہیں جو خدا سے شرم کرنے والا بننا چاہتا ہے وہ اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے سر کی اور سر کے ساتھ جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کروں گا۔ میرے دوستو یہ بڑی عظیم نصیحت ہے۔ اپنے سر کی حفاظت کر اور سر کے ساتھ جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کر۔ سر کے ساتھ 3 اعضاء جڑے ہوئے ہیں۔ سر کے ساتھ آنکھ جڑی ہوئی ہے، سر کے ساتھ کان جڑے ہوئے ہیں، سر کے ساتھ زبان جڑی ہوئی ہے۔ اس پورے فیس کی حفاظت کر تو خدا سے شرم کرنے والا بن جائے گا۔ تو کہتا ہے میں خدا سے شرم کرتا ہوں پر تیری آنکھیں تو گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو خدا سے شرم کرنے والا ہے، تو جرت کرنے والا ہے، اپنے رب کا خوف تیرے دل سے نکل گیا ہے، موبائل پر بیٹھ کر پکچریں دیکھتا ہے، اور تجھے شرم صرف باپ سے آتی ہے، ماں سے آتی ہے، گھر والوں سے آتی ہے، اسی لیے بند کمرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے، اور تو بھول گیا کہ تیرا رب تو تجھے بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شرم کس سے کر رہا ہے؟ تو خدا سے کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے سر کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ جب تیری نگاہ محفوظ نہیں ہوگی، جب تیرے کان میں گانوں کی لیڈ لگی ہوگی تو یہ بتا تیرا دماغ کیسے محفوظ ہوگا؟ جو تیری آنکھیں دیکھے گی وہی تیرے دماغ میں چلے گا، جو تیرے کان سنیں گے اسی سے تیرا دماغ متاثر ہوگا، تو تیرا دماغ محفوظ کہاں سے رہے گا؟ وہ تو شیطان کی آماجگاہ بنے گا۔ آقا فرماتے ہیں سر کی حفاظت کر، اور سر سے لگے ہوئے 3 اعضاء کی حفاظت کر۔ آج سے طے کر کہ میں انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے آنکھوں کا مس یوز نہیں کروں گا، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے بچوں گا، کیونکہ میں اگر اس آنکھوں سے پکچر دیکھوں گا تو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں ان آنکھوں سے
अजनबी औरत को देखूंगा तो अपने रब को क्या जवाब दूंगा। जवानों में कहा करता हूं डरो अपने रब से, इन आंखों का मिसयूज मत करो। जिस रब ने रोशनी दी है वो रोशनी छीनने की भी ताकत रखता है, फिर इसका मिसयूज क्यों करते हो। आज मुस्लिम नौजवान बर्बाद और तबाह हो रहा है मोबाइल का मिसयूज करके। तेरी आंखें भी गुनाह करती हैं, तेरे कान भी गुनाह करते हैं। बाप के पास से गुजरता है, कान लीड कान में लगी है। बाप पूछता है बेटा क्या सुन रहा है, तो बाप को धोखा दे के आगे बढ़ जाता है, कहता है कारी बासित की किरात सुन रहा है, मगर वो तो पिक्चर के गाने चल रहे हैं। तूने बाप को धोखा दिया, बता अपने रब को कैसे धोखा देगा। तेरा रब तुझे पकड़ेगा तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मुसलमानों, दीन को समझो। नमाज पढ़ना ये दीन नहीं है, ये इबादत है। रोजा रखना दीन नहीं है, इबादत है। हज करना दीन नहीं है, इबादत है। ज़कात देना दीन नहीं है, इबादत है। ये इबादतें करो। और दीन किसको कहते हैं? गुनाहों से बचना ये दीन है। इबादत भी करो और दीन को भी अपने सीने से लगाओ, तब अल्लाह के नेक बंदों में तुम्हारा नाम शामिल होगा। आज हमने ये सोच लिया है कि जो चाहो करो, मौका मिले तो नमाजें पढ़ लो, जो कुछ किया है धुल जाएगा। ये हमारी भूल है। मेरे दोस्तों और साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अपने सर की हिफाजत कर और सर में लगे हुए तीनों आज़ा की हिफाजत कर, तो खुदा से शर्म करने वालों में तू शामिल हो जाएगा। आज से तय कर कि हम अपनी आंखों की भी हिफाजत करेंगे, अपने कानों की भी हिफाजत करेंगे, और इंशाअल्लाह अपनी जबान की भी हिफाजत करेंगे। आदमी झूठ बोलता है और ये सोचता है कि मैंने झूठ बोल के इसे चला दिया। तूने इसे नहीं चलाया है, तूने अपनी आखिरत को बर्बाद किया, क्योंकि तेरी जबान से जो निकला है वो तेरे नाम आमाल में लिख दिया गया। याद रखो, इंसान गलत बात जबान से निकाल के भूल सकता है, मगर नाम आमाल में लिखने वाले फरिश्ते उसको लिखना कभी नहीं भूलेंगे, और जो लिख दिया गया वो कभी मिटेगा नहीं। जबान से इंसान धोखा देता है, झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, और जबान से इंसान गीबत करता है। बताओ आज उम्मत जबान के गुनाहों में मुब्तला है कि नहीं है? मेरे दोस्तों और साथियों, अपनी जबानों की हिफाजत करो और डरो उस खुदा से जिसने बोलने के लिए जबान दी है। वो अगर इस जबान को मफलूज कर दे तो एक लफ्ज भी जबान से अदा नहीं हो सकता। आज मुसलमान गैरों के तरीके को अपना कर अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहता है। नहीं, तो अगर एक बेहतरीन इंसान बनना चाहता है तो इबादत के साथ साथ नबी की उन तालीमात को सीने से लगाए जो तुझे दीनदार और एक बेहतरीन इंसान बना देंगे। आओ हम तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपने आँखों की हिफाजत करेंगे, कानों की हिफाजत करेंगे, जबान की हिफाजत करेंगे, और अपने दिमाग को खुराफात से और उल्टे सीधे ख्यालात से महफूज रखेंगे। और एक बात सुन लो, कल क़यामत के दिन होगा क्या? हमारी आंखों ने गुनाह किए, कौन कौन सी पिक्चरें देखी थी वो नाम आमाल में दर्ज है। कानों ने गुनाह किए, कौन कौन से गाने सुने थे नाम आमाल में दर्ज है। जबान ने गुनाह किए, कौन कौन सा झूठ बोला था, किस किस की गीबत की थी, नाम आमाल में दर्ज है। नाम आमाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने खड़े हुए इंसान को दिखाएगा, देख तू ये काम करके दुनिया से आया है। तो गुनाह करने वाला देखेगा कि नाम आमाल मेरा गुनाहों से सियाह है, घबराएगा मगर हिम्मत करेगा और खुदा से कहेगा, ऐ खुदा मैं तो बड़ा पाक और पवित्र इंसान था, किसी दुश्मन ने नाम आमाल तैयार कर दिया होगा, मैंने कोई पाप नहीं किया।
جب انسان اپنے نام اعمال کو جھٹلائے گا تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب انسان نام اعمال کو جھٹلائے گا تو اللہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر کو اس کی زبان بند کر دوں گا. زبان میں لاک لگ گیا. اب کیا ہوگا؟ اب تیری آنکھیں بولیں گی اور کہیں گی اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ پکچریں دیکھی تھی. تیرے کان بولیں گے کہ اس نے یہ گانے سنے تھے. تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا. بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. میرے دوستو انسان حیران ہوگا. کچھ دیر کے بعد اللہ اس کی زبان کو کھول دے گا. آنکھوں نے گواہی دی, کانوں نے گواہی دی, جسم کے ایک ایک روئے نے گواہی دی. اب زبان کھل جائے گی تو انسان اپنے جسم سے پوچھے گا کہ تو دنیا میں تو بولتا نہیں تھا, آج کیسے بولنے لگا؟ اور تو میرا جسم ہے اور میرے خلاف گواہی دے رہا ہے, اس کا کیا مطلب؟ تو جسم جواب دے گا انسان کو اور کہے گا کہ رب ذوالجلال نے ہم سے کہا بولو, ہم بولنے لگے. وہ چاہے تو جانوروں کو زبان دے دے, وہ چاہے تو درختوں کو زبان دے دے, وہ چاہے تو پتھروں کو زبان, اس نے ہم سے کہا بولو, ہم بولنے لگے. میرے دوستوں اور ساتھیوں سوچو اس دن انسان کو بچنے کا راستہ کیسے ملے گا. آج ہی سے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبانوں کو, آنکھوں کو, کانوں کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور دیکھو میں اور آپ انسان ہیں, ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آنکھوں کے گناہ سے, کانوں کے گناہ سے, زبان کے گناہ سے بچیں گے. مگر ہم انسان ہیں, ہم سے گناہ ہو سکتا ہے. ایک طرف خدا کہتا ہے گناہوں سے بچو, اور دوسری طرف کہتا ہے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, سچے دل سے توبہ کرو, میں معاف کر دوں. بتاؤ خدا سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ رحیم کوئی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا, آنکھوں سے گناہ ہو گیا, کانوں سے گناہ ہو گیا, زبان سے گناہ ہو گیا, اور تم نے اس گناہ پر مجھ سے ندامت کا اظہار کر کے سچی توبہ کر, تو میں کیا کروں گا؟ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ کہتا ہے کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا ہوں. جو شخص توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو سدھار لے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مگر مسلمانوں میری ایک بات یاد رکھنا, توبہ کی توفیق بھی اسی کو ملا کرتی ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. جو بچنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ اسے توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا. تم وعدہ کرو کہ ہم بچیں گے تو اللہ بچنے کی بھی توفیق دے گا, اور اگر گناہ ہو جائے گا تو اللہ توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر تو اللہ سے حیا کرنے والوں میں تیرا نام شامل ہو جائے گا. پہلی خوبی من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى. پہلی خوبی اپنے سر کی حفاظت کر اور سر سے جڑے ہوئے تینوں اعضاء کی حفاظت کر. دوسری خوبی غور کرو اللہ کا نبی ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. فرماتے ہیں وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى. اگر تم اللہ سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو
تو ایک دوسری خوبی اپنے اندر پیدا کر. اے اللہ وہ دوسری خوبی، اے نبی وہ دوسری خوبی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ دوسری خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے پیٹ کی حفاظت کروں گا، اور پیٹ سے جڑے ہوئے عضو یعنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا. میں اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کروں گا، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کروں گا. پیٹ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا. حرام کھانے سے بچوں گا، حرام پینے سے بچوں گا، حرام کو اپنے حلق سے اتارنے سے بچوں گا. جو حرام سے بچے، کھانے اور پینے، حرام کھانے اور پینے سے بچے، خدا سے شرم کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام شامل ہو جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمان صرف دولت کو جمع کرنے میں مصروف ہے. حرام و حلال کا فرق اس کے ذہن سے نکل چکا ہے. اور یاد رکھو جب جسم میں حرام جائے گا تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان مسجد سے دور ہوگا، ذکر سے بھاگے گا، قرآن سے نفرت ہوگی اسے، اور اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے گا. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ رہے وہ مر تو جائے گا مگر اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. جب انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو خدا اس کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے. میرے دوستو، رزق اور دولت کمانے سے کوئی نہیں روکتا. کماؤ، اللہ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال رزق کمانا یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اس کو کرو تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے. اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرو، حلال رزق کماؤ. مگر میرے دوستوں اور ساتھیوں، حرام سے ہر قدم پر بچنا ہے. اور دیکھو اللہ اچھی طرح جانتا ہے تو نے کہاں کس کو چونا لگایا ہے، کمرے میں بیٹھ کر کس کے پیسے دبائے ہیں اور کس کو دھوکہ دیا ہے. تو اپنے جیسے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے پر اپنے رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، پیٹ کی حفاظت کر اور پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی شرمگاہ کی حفاظت کر. میرے دوستوں اور ساتھیوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج مسلم نوجوانوں میں نشے کی عادت عام ہوتی چلی جا رہی ہے. تیرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ تیرا دماغ کس سے متاثر ہو رہا ہے؟ تو کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا سونگ رہا ہے؟ تیرا رب دیکھ رہا ہے. اور خدا نے جس چیز کو حرام کیا ہے اگر وہ تیرے کھانے پینے میں شامل ہے، تو سونگ کر کے نشے سے لذت حاصل کرتا ہے، تو یاد رکھ کل قیامت کے دن بھیانک سزا سے دوچار ہوگا. اور کتنی بھیانک سزا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیے یا نشے کی کوئی بھی چیز استعمال کرے گا دنیا میں، جب وہ آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت اس کو نہر خبال سے پلائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، خبال والی نہر خبال کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کتنا بھیانک مطلب ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے جسم سے خون، پیپ اور مواد نکل کے ایک جگہ جمع ہوگا، اور جس جگہ جمع ہوگا وہ اتنی بڑی جگہ ہوگی کہ وہ نہر کی شکل اختیار کر لے. اس نہر کا نام
جس میں جہنمیوں کا پیپ ہوگا، مواد ہوگا، خون جمع ہوگا، اس کا نام ہے خبال۔ جس نے نشے کی چیز دنیا میں استعمال کی، آخرت میں اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ جہنمیوں کا پیپ، خون اور مواد اس کو پلاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، رزق حلال کھاؤ گے اور پیٹ میں جانے والا لقمہ اگر حلال کا ہوگا تو انسان کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، مسجدوں میں آنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جھکنے میں اس کو لذت اور لطف آئے گا۔ اور جب حرام تیرے پیٹ میں جائے گا تو تو مسجد میں آ کر بھی نماز پڑھنے سے پہلے گھڑی دیکھے گا کہ کب میں مسجد سے بھاگوں۔ تیرے دل میں ایک طرح کی دوری اور نفرت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی عبادت اور مسجد سے لگاؤ ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، رزق حلال کا یہ اثر ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت کو، اپنے نبی کی محبت کو، عبادات کے شوق کو پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا، کیوں بھائی نام سنا ہے؟ ایک دوسرے امام ہیں جو ان کے شاگرد تھے اور انہی کے زمانے میں تھے، وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ دونوں اپنے وقت کے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ استاذ ہیں اور امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد تھے۔ ایک دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو خبر ملی کہ امام احمد اپنے استاد سے ملنے آ رہے ہیں، تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بہت خوش ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ایک ایسا عالم آ رہا ہے جو اپنے علاقے کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، ایک بزرگ ہے، وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اس کے اعزاز میں کھانے تیار کرو۔ تو طرح طرح کے کھانے تیار کروائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل پہنچے، اپنے استاد سے بغلگیر ہوئے، بات چیت کی، تھوڑی دیر میں دسترخوان بچ گیا جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ امام احمد ابن حنبل بسم اللہ کر کے ہاتھ دھو کر کے بیٹھے اور بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا۔ جتنا کھانا دسترخوان پر تھا سارا کھا گئے۔ اب گھر میں جو پلیٹیں گئی وہ خالی۔ گھر والے بڑے فکر مند ہوئے کہ بھئی یہ کیسا بزرگ ہے، کیسا اللہ والا ہے، اس نے تو ساری پلیٹیں ہی صاف کر دی، ڈونگے کے ڈونگے صاف کر دیے۔ رات کا وقت تھا، امام صاحب کو، امام احمد ابن حنبل کو ایک کمرے میں جگہ مل گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کی بیٹی صاحبزادی نے وہ کمرہ صاف کیا، جانماز لا کے رکھی، وضو کے لیے پانی رکھا کہ ایک امام آ کے ٹھہرے گا اس کمرے میں، اتنا بڑا بزرگ اور علامہ ٹھہرے گا تو رات میں اٹھ کے وہ تہجد پڑھے گا، تو اس کے لیے تہجد کے نماز کے لیے وضو کا انتظام، جانماز کا انتظام سارا مرتب کر کے کمرہ تیار کر کے وہ گئے۔ فجر کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل کے کمرے میں امام شافعی کی صاحبزادی آئیں تو حیران رہ گئی کہ کمرے میں پانی سے بھرا ہوا لوٹا بھی جو کا تو رکھا ہے، پانی استعمال ہی نہیں ہوا، اور مصلی جیسا لپٹا رکھا تھا ویسے ہی لپٹا ہے، گویا مصلی بچھا ہی نہیں۔ تو اب بیٹی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ امام احمد جانے کے لیے تیار ہوئے، امام شافعی گھر میں تھے، اطلاع ملی کہ امام احمد جانا چاہتے ہیں، تو بیٹی نے پکڑ لیا باپ کو اور کہا ابا جان آپ کہتے تھے اپنے وقت کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، بزرگ ہے، اس کے لیے طرح طرح کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو گیا۔ ابا جان یہ کیسا بزرگ ہے جس نے سارے ڈونگے صاف کر دیے، بزرگ تو تھوڑا سا کھاتے ہیں، اس نے تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔
اور پھر رات میں نے وضو کا پانی رکھا تھا، میں جب صبح کو گئی تو دیکھا وضو کا پانی ایسے ہی رکھا ہے، گویا یہ آدمی رات بھر سوتا ہی رہا، اس نے اٹھ کر کے تہجد ہی نہیں پڑھی، یہ کیسا بزرگ ہے؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیٹی کو سمجھایا، بیٹی وہ مہمان ہے، مہمان کے سلسلے میں ایسی باتیں نہیں کہتے کہ نہیں یہ میرے 2 سوالات ہیں آپ معلوم کیجیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ باہر جاتے ہیں، دیکھو رزق حلال کا اثر، امام شافعی رحمہ اللہ باہر جاتے ہیں اور امام احمد ابن حنبل سے کہتے ہیں کہ بھئی میری بیٹی نے یہ 2 سوال کیے ہیں، تم اس کا جواب دیتے جاؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کو مطمئن کر سکوں۔ تو امام احمد جو جواب دیتے ہیں وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں حضرت جب میں ہاتھ دھو کر آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جتنی چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں سب کی سب رزق حلال سے تیار ہوئی ہیں، اور اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے انوارات کو گرتے ہوئے اس پر دیکھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس مقدس اور پاکیزہ کھانے کے ایک ایک ذرے کو اپنے پیٹ میں اتار لوں تاکہ یہ انوارات میرے دل و دماغ کو منور کر دیں۔ اس لیے حضرت میں نے ایک لقمہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اتنا پاکیزہ کھانا مجھے دنیا میں اور کہاں مل سکتا تھا۔ تو میں نے سارے برتن صاف کر دیے۔ اچھا تو رات بھر سوتے کیوں رہے؟ تہجد کہاں گئی؟ کیوں وضو نہیں کیا تم نے؟ تو اب دوسرا جواب سنو۔ کہنے لگے حضرت میں نے آپ کے دسترخوان پر رزق حلال کھایا تھا، رزق حلال کی برکت میں نے محسوس کی۔ حضرت رات میں اٹھ کر کے وضو تو وہ کرے جو سویا ہو، میں پوری رات عبادت میں لگا رہا، میں نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے پوری رات اللہ کے کلام سے مسائل نکالے ہیں تاکہ امت کو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا راستہ دکھا سکوں۔ یہ آپ کے ہاں کھا کر کے رزق حلال جو میں کمرے میں گیا تھا، یہ اس رزق حلال کی برکت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح حلال کی برکت ہوتی ہے اسی طرح حرام کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو کہ جو لقمہ پیٹ میں جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور فکر مت کرو جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ ملے گا، ایک لقمہ بھی تمہارے حلق سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کی تقدیر میں رزق لکھ دیا اور ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے حلال طریقے سے لے لے چاہے حرام طریقے سے، مگر ملے گا اتنا ہی جتنا تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر اتنا ہی ملنا ہے تو پھر حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آؤ ہم طے کریں کہ ہم جو کمائیں گے جو کھائیں گے وہ حلال کا ہوگا انشاءاللہ۔ آج جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، طے کرو کہ خدا کے خوف سے ہم حرام و ناجائز سے اپنے دامن کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہم حرام نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ سونگیں گے نہ اس سے نشہ حاصل کر کے اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ خدا کے خوف سے چھوڑو گے یا میرے کہنے سے چھوڑو گے؟ خدا کے خوف سے چھوڑو گے تو تمہیں 2 طرح کے انعامات سے تمہارا رب نوازے گا۔ کیا ہیں وہ انعامات؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑے اور میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے تو میں اس کو 2 طرح کے انعامات سے نوازوں گا، اور دونوں بہت اہم انعام ہیں۔ اللہ کے ڈر سے چھوڑو تو تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے پہلا انعام یہ دوں گا میں اسے کہ جو میرے ڈر سے کسی حرام کو گناہ کو چھوڑے گا تو پہلا انعام اس کو یہ ملے گا کہ زندگی کے آخری سانس تک
جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنسے گا تو میں غیب سے اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے کو پیدا کر دوں گا. تمہارا خدا تمہاری مدد کرے گا، ہر مشکل میں وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. کوئی ایم پی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ایم ایل اے مدد نہیں کر سکتا، کوئی منتری مدد نہیں کر سکتا. مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے لیے مشکل سے اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ غیب سے بنا دوں گا. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ تو حرام سے بچ اور میرے خوف سے ناجائز چیزوں کو کھانے اور پینے سے بچنے کی کوشش کر. تو دوسرا انعام یہ ہوگا کہ میں تجھے ان راہوں سے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی کبھی تیرے ذہن میں نہیں آیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رب العزت ہم سب کو حرام کھانے اور پینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، شرمگاہوں کو بھی حرام سے بچاؤ. جو اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے گا وہ خدا سے شرم کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. مسلمانوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے خاندانوں میں، محلوں میں، جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں بدکاری عام ہو رہی ہے. اور یہ بدکاری خدا کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے. ایک عجیب بات، حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. غور کرو اس جملے پر. فرماتے ہیں بدکاری کرنے والا جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. کیا مطلب؟ اگر بدکاری کرتا ہوا شخص بدکاری کی حالت میں مر جائے تو وہ خدا کے ہاں ایمان سے محروم مانا جائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلم سماج کدھر جا رہا ہے؟ نوجوانوں، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آنکھوں کا گناہ جب عام ہوتا ہے کسی قوم میں تو بدکاری سے بچنے کے راستے ختم ہو جاتے ہیں. چنانچہ قرآن بار بار کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. دیکھو دونوں باتوں کو ملایا ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اس کی برکت سے تم اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، بے پردگی عام ہے اور موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے چیٹنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور ہر ایک سے آدمی چھپ کر کے یہ کام کرتا ہے مگر یہ بھول جاتا ہے کہ خدا میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی اللہ کے ڈر سے بچے گا حرام سے تو یاد رکھو خدا مصیبتوں کو اس کے اوپر سے ٹال دے گا. آپ نے فضائل اعمال میں واقعہ سنا ہوگا، میں اس کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ جب مصیبتوں میں تم پھنسو گے تو یہی ایک عمل ہے جو تمہیں نجات دلانے میں مدد کرے گا. جب ایک غار میں پناہ لینے والے لوگ اوپر سے آنے والے پتھر سے جو اس کے منہ پر آ کے رک گیا تھا غار میں بند ہو گئے، اور اس بھاری پتھر کو ہٹانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا، تو ہر ایک نے، 3 آدمی تھے، ہر ایک نے دعا کی اپنے کسی عمل خیر کو ذکر کر کے. تو ایک کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بدکاری کا موقع اپنی چچازاد بہن سے ملا تھا مگر میں نے صرف تیرے خوف سے اس گناہ سے اپنے دامن کو بچایا. کسی کا خوف نہیں تھا، صرف تیرا خوف تھا. بدکاری سے میں صرف تیرے خوف سے بچا تھا. اے اللہ آج میں مشکل میں پھنسا ہوں تو میری مدد فرما. جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے فوراً وہ پتھر ایک طرف کو کھسک گیا.
اور راستہ کھل گیا۔ اسی طرح اس کے دو ساتھیوں نے بھی اپنے اپنے اعمال خیر کو ذکر کر کے خدا سے دعا کی تھی اور اللہ نے سب کی مدد فرمائی۔ میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ پریشانیوں سے بچانے والی چیز اللہ کے خوف سے گناہ کو، بدکاری کو چھوڑو تو اللہ پریشانیوں میں تمہاری مدد کرے گا۔ کیوں بھائی؟ بچنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعا ولیحفظ البطن وما حوا۔ اپنے پیٹ کی حفاظت کر اور پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ تیسری نصیحت دیکھو، یہ تیسری نصیحت بڑی اہم ہے۔ فرماتے ہیں وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا۔ تو اپنے آپ کو آنکھوں کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، کان کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھ، ہر وقت موت کو یاد رکھ۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جاؤں گا تو یہ جسم ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل جائے گا۔ جس کو ہمیشہ موت یاد رہے گی خدا اس کے لیے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دے گا، اور جو موت کو بھول جائے گا تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں بھی کوئی فرق نہیں رہتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھ۔ تو جوانی میں گناہ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ موت بڑھاپے میں آئے گی، تو صحت مند ہونے کی حالت میں گناہ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ موت تو بیماری کے بعد آئے گی، یہ تیری بھول ہے۔ یاد رکھ موت جوان کو نہیں دیکھتی، موت بوڑھے کو نہیں دیکھتی، موت صحت مند کو نہیں دیکھتی، موت بیمار کو نہیں دیکھتی، موت مرد کو نہیں دیکھتی، موت عورت کو نہیں دیکھتی۔ موت کا تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ جب اس کا ٹائم آ جائے گا تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی فرماتے ہیں تو ہمیشہ موت کو یاد رکھ تو تو اپنی آنکھوں کو بھی گناہ سے بچانے میں کامیاب ہوگا۔ موت کو یاد رکھ تو کانوں کے گناہوں سے بھی بچے گا، موت کو یاد رکھ تو زبان کے گناہوں سے بھی بچے گا، موت کو یاد رکھ تو حرام کھانے اور کمانے سے بھی بچ جائے گا، موت کو یاد رکھ تو اپنے شرمگاہ کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت کوئی کھیل نہیں ہے، موت ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے تو اس کو شدید ترین تکلیف کا احساس ہے۔ چنانچہ آقا کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، آپ خود دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی سختی میں تو میری مدد فرما، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی شدت میں تو میرا تعاون فرما۔ معلوم یہ ہوا موت کے وقت انسان کو شدید ترین تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت اگر انسان کے کام کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ اس کا عمل آ سکتا ہے، کوئی اس کے کام نہیں۔ تیرا باپ بھی بیٹھا ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا، ماں بیٹھی ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکتی، بھائی بہن بیٹھے ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے، بیوی بیٹھی ہوگی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس وقت تو تیری مدد اگر کوئی کرے گا تو وہ تیرا عمل کرے گا۔ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کے پاس بیٹھے ہو اور اس کے روح نکلنے کا وقت آ گیا، نزع کی حالت میں ہے، تو تم اس سے مت کہنا کہ کلمہ پڑھ، کیوں؟ وہ موت کی تکلیف میں ہے، کہیں وہ تمہاری بات کو سن کر کے تکلیف کی شدت کی وجہ سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا،
اور ادھر کہے میں نہیں پڑھتا اور ادھر اس کی روح نکال لی جائے تو اس کی موت کفر پر ہوگی. تو مجھ سے مت کہو کہ کلمہ پڑھو. پھر کیا کرے؟ فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. تم بیٹھے ہو اس کے پاس، اس سے مت کہو کلمہ پڑھ، بلکہ تم اس کے سرانے بیٹھ کر خود کلمہ پڑھنے لگو. ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے سن کے خدا اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے دوستو، یہ موت کی تکلیف ہے، اور موت کے بعد ہے قبر میں جانا ہے. بتاؤ کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم موت سے بچ کے جائے گا کہاں، موت سے بچ کے بھاگے گا کہاں؟ اگر تم موت سے بچنے کے لیے کوئی قلعہ بنا لے اور اس قلعے کے اندر جا کر کے بیٹھ جائے، کنکریٹ کی دیواریں ہیں، لوہے کے دروازے ہیں، اور تم موت سے بچنے کے لیے اس میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ کہتا ہے کہ تم اگر مضبوط قلعہ بنا لو اور موت سے بچنے کے لیے اس میں جا کے بیٹھ جاؤ تو یاد رکھو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو اس مضبوط قلعے کی دیواریں تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گی، اس کے بند دروازے تمہیں نہیں بچا سکیں گے. تو موت تو آنی ہے، اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے ان ساری باتوں کو یاد رکھو تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیک راہوں پر چلنے کی تمہیں توفیق ملے گی. قبر میں جاؤ گے تنہا ہوگے. یہ قبر تمہارے لیے جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے اور یہ قبر تمہارے لیے جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو نیکیاں کر کے جائے گا قبر میں، اللہ رب العزت اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا اور اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازے اور کھڑکیاں کھل جائیں گی. اس کی قبر منور اور روشن ہو جائے گی. اور جو گناہ کر کے گیا ہے جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آئیں گے تو اس کی قبر کی دونوں دیواریں ملنا شروع ہوں گی آہستہ آہستہ، اور ملتے 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 اتنی مل جائیں گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں گی. بتاؤ بھاگ کے جائے گا انسان تو کہاں جائے گا؟ نبی فرماتے ہیں ان باتوں کو یاد رکھ، فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو بھی یاد رکھ اور قبر میں جا کے وہاں کی بربادیوں کو بھی یاد رکھ. اگر تو نے دل و دماغ میں یہ دونوں باتیں بٹھا لی تو ان گناہوں سے بچنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا اور خدا سے شرم کرنے والوں کی فہرست میں تیرا نام شامل ہو جائے گا. فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جو آخرت کی فلاح چاہتا ہے، جو آخرت میں نجات کا طالب ہے، وہ دنیا کے کتوں کی طرح سے آوارہ گردی نہ کرے، وہ دنیا کے پجاریوں کی طرح سے الٹے سیدھی حرکتیں نہ کرے، وہ دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کی آخرت کو کامیاب بنا دے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ نبی کی یہ نصیحتیں اہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس کا آج امت ان نصیحتوں کو چھوڑ چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بربادی اور پریشانیوں نے ہمارے گھروں کے دروازوں کو دیکھ لیا ہے. آج امت کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. کیوں؟ اس نے اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ گناہوں سے جب تک بچے گا نہیں، دینداری اس میں پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک دینداری اس میں پیدا نہیں ہوگی خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج دنیا میں پانی سے زیادہ سستی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسلمان کا خون ہے، جس پر نہ کسی کو درد ہوتا ہے نہ کسی کو پریشانی ہوتی ہے. ایک ایک دن میں سینکڑوں فلسطینی قتل کیے جا رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے.
مسلمان کا ڈر، اس کا رعب، اس کا خوف دنیا کے لوگوں کے دلوں سے نکل گیا۔ کیوں؟ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکلا تو ہمارا ڈر دشمنوں کے دلوں سے نکل گیا۔ اگر ہم اپنے دلوں میں خدا کا ڈر پیدا کر لیں، موت کا خوف پیدا کر لیں، حساب و کتاب کا خوف پیدا کر لیں، تو اللہ ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ہمارے ڈر کو مٹا دے گا۔ میرے دوستوں، میں بولتا رہوں تم سنتے رہو، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ طے کرو کہ جو سنا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرمائے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعل كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اهزم جندهم. اللهم فل حدهم. اللهم ألق الرعب والفشل والاختلاف بينهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل العفو والجود والكرم والإحسان. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، ہمارے کانوں نے گناہ کیے، ہماری زبانوں نے گناہ کیے۔ اے اللہ تو ہم سے زیادہ ہمارے گناہوں سے واقف ہے، مگر تو کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے توبہ کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں،
اے ارحم الراحمین تو اگر پکڑنے پر آئے تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا، اور تو اگر معاف کر دے تو کوئی تیرا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی کے طالب ہیں۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ اس پریشان امت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، مگر تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر رحم فرما، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے اللہ موت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ موت کی فکر ہمیں نصیب فرما، قبر کی فکر ہمیں نصیب فرما، آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام کھانے سے، پینے سے، سونگنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، مردوں عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ پورے ملک میں بھائی چارہ اور الفت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اس دیش میں نفرت کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان کو ناکام فرما دے، خائب و خاسر فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا پہ چلے گئے ہیں ان سب کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ جو دنیا میں ہیں انہیں گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع صرف تیری باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوا، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، کہنے والوں کے کہنے کو قبول فرما، اور پھر ہم سب کے لیے عمل کی راہ کو آسان فرما۔ اے اللہ ان ساتھیوں نے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی زبانوں سے بھی عمل کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں عمل کریں گے، مگر ہم نفس اور شیطان کے مکر و فریب میں پھنسے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ ہمارے دل تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو خیر کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آخرت کی فکر کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت کو بٹھا دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت کو بٹھا دے۔ اے اللہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ اس دینی پروگرام کو منعقد کرنے میں جن ساتھیوں نے حصہ لیا ہے اے اللہ ان کے عمل کو قبول فرما، جس نے جو حصہ لیا ہے اے اللہ اس کو اس کی محنت کے بقدر اجر عظیم سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس کو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو کہا گیا ہے اسے بھی قبول فرما، جو سنا گیا ہے اسے بھی قبول فرما، اور پھر ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دیکھو مجمع بہت بڑا ہے، مسافہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول اور جلدی نماز گاہ میں آ جائیں.